آج کی تاریخ کی خوشی صرف مسلمانوں کا حق نہیں، پوری انسانیت کا حق ہے۔ وہ رسول صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، پوری انسانیت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں۔ اسی لیے ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، اور وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں، عشق گر ہو جائے تو چارہ نہیں، عشق گر ہو جائے تو چارہ نہیں، محمد پہ صرف مسلمان کا اجارہ تو نہیں۔ میرے عزیزو، عقل رکھنے والے اور سمجھ رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ رسول پوری کائنات کو ایک انقلابی زندگی دینے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے غور و فکر سے میرے آقا کی سیرت پڑھنے والے یوں کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ جس نے بہت قریب سے میرے آقا کو دیکھا وہ کہتا ہے کہ پوری کائنات میں اگر رنگ بدلا ہے تو وہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے بدلا ہے۔ آج کا دن منانا یہ رضا اکیڈمی، سنی جمعیت العلماء یا سنی بلال مسجد کا ہی حق نہیں ہے، اور نہ ہی اس علاقے یا کسی خطے کے مسلمانوں کے اوپر یہ فریضہ ہے، بلکہ آج کا دن ہر اس بیوہ کو کھڑے ہونے کا ہے جس کو میرے آقا نے عزتیں عطا کی ہیں۔ آج کا دن ہر یتیم کا دن ہے جس کو میرے آقا نے کندھوں پر بٹھا کر کے عزت عطا کی ہے۔ آج کا دن ان کمزوروں کے لیے ہے جن کے سہارا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے۔ آج کا دن بوڑھوں کا ہے، آج کا دن بیواؤں کا ہے، آج کا دن فقیروں کا ہے، آج کا دن پوری کائنات کی ان بچیوں کا ہے جن کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ عورتوں کی عزت دینے والا رسول آج کے دن آیا ہے، بیواؤں کو شرف بخشنے والا رسول آج کے دن آیا ہے۔ جن کو لوگ اپنی محفلوں میں نہیں بٹھاتے تھے ان کے ساتھ میرے آقا نے محفلیں سجا کر کے عزتیں دے کر کے دنیا کو بتایا تھا کہ کائنات میں صرف تم آدم کی اولاد ہو، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من بنی آدم وآدم من تراب، تم سب مٹی سے بنائے گئے آدم کی اولاد ہو۔ پوری کائنات کو یکساں بنانے والا، ایکویلٹی کا حقیقت میں درس دینے والا وہ رسول آج کے دن تشریف لایا ہے۔ آج پوری کائنات کو چاہیے تھا کہ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دن مناتے۔ یہ تعصب کی نگاہیں، یہ تعصب کے چشمے جنہوں نے پہنے وہ حضور سے دشمنی کرنے لگ گئے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزو، غیر مسلموں نے بھی جب پڑھا ہے، انگریز مورخ ہے اس نے لکھا ہے پوری کائنات میں انسان کو انسانیت کیا ہے پتہ چلی ہے تو یہ 20 اپریل کے بعد پتہ چلی ہے۔ یہ ہم نے نہیں کہا، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایک دو میدان میں نہیں، دنیا کے ہر میدان میں انقلاب آیا۔ آج ہم کسی ریولیشن کو دیکھ کر کے، انقلاب کو دیکھ کر کسی ایک شخصیت کو یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ہندوستان میں بہت ساری شخصیتیں پہچانی جاتی ہیں۔ تحریک آزادی کو لے کر کے جن شخصیتوں کو ہم یاد کرتے ہیں ان کا میدان ہے آزادی کی تحریک چلانا، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا۔ ان کی شخصیتیں مشہور ہیں، سب جانتے ہیں، وہ ہندوؤں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، کرسچنوں میں بھی ہیں۔ تو وہ تحریک آزادی ان کا ایک میدان تھا، اس کے وہ انقلابی تھے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو جہالت سے نکال کر کے علم کے میدان میں ایک انقلاب لانے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ وہ ہیں جو بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کو لانا چاہتے تھے، جمہوریت کو، وہ ان کی انقلابی شخصیت ہے۔ کچھ وہ ہیں جو کمیونزم کو لائے،
دنیا کا ایک ایک میدان ہے جس میں انہوں نے انقلاب لایا. یہ صرف کائنات میں تنے تنہا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جو پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کی ہر ضرورت میں انقلاب لا کر دکھایا. جب میرے آقا مدینے میں تشریف لائے تھے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. صرف 6 لوگ قلم پکڑنا جانتے تھے. 10 سال کے بعد جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 80,000 لوگوں کو لکھنا آ چکا تھا. علم کا انقلاب اس دنیا میں اس سے بڑا کون لایا ہے؟ میرے عزیزو، ایک صحابی ہیں، انقلاب کی بات آئی ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کی ہماری 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو یاد کر کے ہمیں ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم ہنستے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم روتے ہیں. اس صحابی نے جب یہ کہا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون سی باتیں جس پر تم روتے ہو اور جس پر تم ہنستے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہنسنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عقل و شعور نہیں، ہم کو کس نے پیدا کیا اور ہمارا رازق کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، اس کا شعور نہیں تھا. تو ہم نے افواہوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے اپنے خدا بنا لیے تھے. آٹے کے خدا بناتے تھے اور آٹے کا خدا بنا کر سفر میں بھی لے کر کے چلتے تھے. توجہ چاہتا ہوں. اور وہ صحابی کہتے ہیں جب راستے میں کبھی کھانا ختم ہو جاتا تو ہمارے خدا کا کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے. آٹے کا تو تھا، کھانے کی چیز تھی. کبھی پیر توڑ کے کھاتے اور زیادہ بھوک لگے تو گردن بھی توڑ کے کھا لیتے تھے. وہ خداؤں کے ساتھ یہ حشر کرتے تھے. وہ صحابی کہتے ہیں آج جب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے تو ہنسی آتی ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کو توڑ کے کھاتے بھی تھے. اور دوسری بات وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باتیں جو یاد کر کے ہمیں رونا آتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے خود کی 5 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور ہر بیٹی کو میں نے قبر کھود کر کے دفن کر دیا. آخری بیٹی بڑی ہو گئی تھی. میرے سفر میں جانے کے وقت میں تجارت کے سفر پر تھا، میری بیوی نے بتایا نہیں اور بیٹی پیدا ہو گئی. ماں کیسے مارے؟ 4 بیٹیوں کو تو میں پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کر ختم کر چکا تھا. 5ویں تھوڑی بڑی ہو چکی تھی میرے آنے کے بعد. پھر جب مجھے پتا چلا 5ویں بھی بیٹی ہے تو اب تو وہ پہچاننے لگ گئی تھی. لیکن میرا دل اتنا سخت تھا کہ میں اس پہچاننے والی اور مجھے باپ کہہ کر پکارنے والی بیٹی کو بھی گھسیٹتا ہوا لے گیا اور اس کی چیخوں کو نہیں سنا. قبر کھودا اور اس کو زندہ میں نے دفن کر دیا. اس کی چیخیں میرے کان کو آج بھی اندر گونجتی ہوئی نظر آتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہتے ہیں جب زمانے جاہلیت کی یہ بات ہم یاد کرتے ہیں تو سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، درد ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی تھی تو ہم عیب سمجھتے تھے. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جانا یہ عیب تھا. یا رسول اللہ، آپ جو تشریف لائے، آپ جو تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے حسن ادب دے کر صحیح جگہ شادی کر دے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاؤں گا. دنیا والوں آج بھی سنو، جو ناک بھون سکیڑتے ہیں آج بھی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر، آج بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار پڑھو تو سمجھ میں آ جائے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پر قانونی جرم ہے کسی کے بھی حمل کے اندر کوئی چیز ڈاکٹر بتا دے. 5 مہینے 6 مہینے کا جب حمل ہو جاتا ہے تو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، سونوگرافی ہوتی ہے، سی ٹی سکین ہوتے ہیں. ڈاکٹرز اتنا تو معلوم کر لیتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن پورے ہندوستان میں آپ دیکھ لیں یہ غیر قانونی ہے معلوم کرنا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو ہمارے کچھ ساتھیوں سے پوچھا انگلینڈ وغیرہ میں، کہا کہ وہاں تو ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ بچے کے آنے کی تیاری کر لیں. کہا ہمارے ہاں تو بہت بڑا جرم ہے، ہاسپٹلز میں لکھا ہوا ہوگا کہ اگر پوچھ بھی لے تو اس پر قانونی جرم کا مقدمہ دائر ہو سکتا ہے، اس پر فائن ہے کہ پیٹ میں کیا ہے. میں نے معلوم کیا تو پتا چلا آج بھی یہاں پر حاملہ عورتیں جا کر ڈاکٹر سے پوچھتی ہیں، اگر ڈاکٹر نے بتا دیا بیٹی ہے تو وہ حمل کو گرانے کی بات کرتی ہیں. آج بھی یہ اس ترقی یافتہ دور میں جب یہ باتیں ہیں، قانون کیوں ہے آج کہ حمل کے اندر جو چیز موجود ہے پیٹ کے اندر بتانا غیر قانونی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج بھی وہ مانسکتا کے لوگ موجود ہیں جو پیٹ میں بچی کو پاتے ہی
5 مہینے اور 6 مہینے کا حمل ابورشن کرا دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے. اور آج سے 1400 سال پہلے اس نحوست کو میرے آقا نے قدموں سے رون دیا تھا. اور ایک نہیں، آپ کو یہ بھی میں بتاؤں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک بڑے دانشور نے کیا خوب کہا، حضور بیٹوں کے بھی باپ ہیں، حضور بیٹوں کے بھی باپ ہیں، لیکن بیٹیوں کے باپ رہنا سنت، بیٹوں کا باپ ہونا سنت. ہونا اور رہنے میں فرق ہے. حضور بیٹوں کے باپ تو ہوئے، لیکن 3.5 بیٹے میرے آقا کے پیدا ہوئے اور بچپن میں انتقال کر گئے. لیکن بیٹیاں 4 ہوئیں اور چاروں جوان ہوئیں، اور چاروں جوان شادیاں بھی ہوئیں. تو حضور کی سنت یہ بتائی گئی، بیٹیوں کا باپ رہنا سنت. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو یہ مزاج دیا جس کو تم گلا گھونٹ کر کے دفن کر دیا کرتے تھے. یہ حقیقت میں بیٹیاں تمہارے لیے عذاب نہیں ہیں. ایک بار میرے آقا کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ایک گھر پر بہت تیز روشنی آسمان سے اترتی دکھ رہی تھی. وہ روشنی ہے جو صاحب بصیرت دیکھتے ہوں. آسمان سے کسی خاص گھر پر ہی نور کا اترنا، روشنی کا آنا دیکھا جا رہا تھا. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک گھر پر یہ روشنی کا منظر کیسا دکھتا ہے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا، جاؤ اس گھر والوں سے معلوم کرنا، 2 میں سے کوئی ایک چیز ہوگی اس گھر کے اندر. 2 میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی، یا آج ہی ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی. صحابی کہتے جا کر معلوم کیے تو ان کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی. یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا. آج ہندوستان میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں، ہم اس رسول کے شیدائی ہیں جس نے عورتوں کو وہ بلند مقام دیا. 1400 سال کے بعد بھی تم ناک رگڑ کر کے بھی اپنی بہنوں کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے. آج کے زمانے میں پھر میں کہتا ہوں، یہ کتے ہیں جو عورتوں کی عزت کی بات کرتے ہیں. کوئی اپنی بہن کو آج عزت دینے والا نہیں. یہ وہ ترقی یافتہ دنیا ہے جہاں آج بھی ایپسٹین فائل کھولے جا رہے ہیں. عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے اگر عورتوں کی عزت کی بات کریں تو یہ شرم کی بات ہے. یہ ایسی شیطان ہیں جو فجر کی نماز کی بات کر رہے ہیں. ان کے منہ سے عورتوں کی عزت اچھی نہیں لگتی ہے ہی نہیں. ریئل میں جو عزتیں دی ہیں میرے آقا نے دی ہیں. اور شادی بھی میرے آقا نے فرمائی تو سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا. جب عورتوں کو بیوہ ہونا بھی ایک اپشگن کہلا جاتا تھا. آج بھی ہے، آج بھی. ہم تو بہت بدل چکے، لیکن یہاں تو ستی کی رسم بھی تھی. ہندوستان میں ستی کی رسم بھی ہوا کرتی تھی. شوہر اگر مر جائے تو عورت کو ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا، اس کو جینے کا حق نہیں تھا. تھوڑا اپ گریڈ ہوا زمانہ تو پھر یہ کہا گیا کہ چلو اس کو جلایا نہیں جائے گا، جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے. اب اور اپ گریڈ ہوا تو اتنا کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے بناؤ سنگار سب نکال دیا جائے، کسی ایک خاص جگہ میں اس کو رکھ دیا جائے. ودوا کو کہیں اچھی محفلوں میں آنے نہ دیا جائے. کوئی بھی محفل میں آئے گی تو اب شگن ہے، کام برے ہو جائیں گے. یہ دنیا کا تصور تھا. عورت کا بیوہ ہونا کیا اس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا وہ اپنے اختیار سے بیوہ بنی ہے؟ کسی کا شوہر کبھی بھی مر سکتا ہے، اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن زندگی بھر وہ یہ عیب سہتی رہتی تھی. آج بھی بہت ساری جگہوں پر ان کو معاشرے سے الگ کیا جاتا ہے. مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 9 بیویاں ایسی نکاح فرمائی جو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو عزت عطا فرمائی، عورتوں کی بات میں کر رہا ہوں، یہ تو ایک حصہ ہے. آج کے دن کس کس میدان پر ہم گفتگو کریں، کہاں کہاں عزتیں دی گئی. عورتوں کی عزت پر بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ آج ضرورت ہے. ہمارا وہ دین نہیں جہاں پر 12 سال کی بچی کو بلاತ್ಕಾರ کرنے والا بھی حکومت کے تخت پر بیٹھ کر کے مزے لے رہا ہو. وہ دین نہیں ہے. یہ دین تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نظروں کو بھی اٹھاؤ گے تو نظر کا زنا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کی عزت ہے. اسلام ہر ایک بیٹی کی عزت کو ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے مسلمان بیٹی کی عزت ہے. ایسا نہیں ہے کہ زنا کا عذاب، زنا کی جو سزا ہے صرف مسلمان لڑکی سے کرنے پر زنا کی سزا ہے.
کسی بھی گھر کی بیٹی کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی تو سزا وہی ہے، وہ چاہے ہندو کی بیٹی ہو، چاہے وہ یہودی کی ہو، چاہے عیسائی کی بیٹی ہو۔ یہ اسلام ہی ہے جو ساری بیٹیوں کو ایک سمان دیتا۔ یہاں پر تفریق نہیں ہے، عزتوں کی بات ہے اور مساوات کا درس دینے والا وہ رسول آج کے دن تشریف لایا ہے۔ عورتوں کو تو چاہیے تھا کہ آج کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے نعرے لگاتی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو آج بھی 5 زیور سب عورتوں کے ہاں اکثر پائے جاتے ہیں نا، دیکھے ہوں گے آپ، گلے میں نیکلیس، دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں، دونوں پیروں میں پائل، تقریباً سب عورتیں پہنتی ہیں۔ تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھو، یونان کی اس وقت کی پاش حکومتیں بھی اور پہلے کے دور کی حکومتیں بھی یہ میٹنگ کرتی تھی عورت کو انسان سمجھا جائے کہ نہیں سمجھا جائے۔ اور اس دور میں بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ انسان ہے، لیکن اس کو ساتھ میں اگر کہیں لے جانا ہے بازار میں تو 5 زنجیریں پہنا کر، ایک گلے میں، 2 ہاتھوں میں اور 2 پیروں میں 5 زنجیریں ڈال کر کے عورت کو بازار لے جایا جاتا تھا۔ عورت کی یہ حیثیت تھی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو توڑا اور ان زنجیروں کو عورتوں کی زیور بنا دیا گیا ہے۔ شکل تو باقی ہے لیکن زنجیر نہیں ہے۔ عورتوں کو عزت اس کائنات پر جس نے دیا ہے وہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔